بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو غمزدہ نہ ہونا، اے ایمان والو افسردہ نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع المؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل جاؤ اللہ کی ذات سے پوچھ کر آؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد ایمان والوں کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات پیش آئیں گے، میرے جانے کے بعد کہیں کفر ان کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، میرے جانے کے بعد کہیں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤ۔ قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر کہ جاتے ہوئے بھی اپنی امت کی فکر ہے، جاتے ہوئے بھی اپنی امت کی فکر ہے، کل آخرت میں بھی اپنی امت کی فکر ہوگی۔ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے محبوب اٹھ، کیا چاہتا ہے؟ جو چاہتے ہے تجھے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آج کا وہ امت ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلائے ہوئے ہے، تو ایک خاص مقدار جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ کچھ وقت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اٹھ میرے بندے، اٹھ میرے محبوب، تجھے کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر خاص مقدار میں جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کچھ وقت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب اٹھ، تجھے کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اب کون رہ گیا جہنم کے اندر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت کو جنت میں داخل کر دے جو باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کون رہ گیا جہنم کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے وہ امتی ابھی جہنم کے اندر رہیں گے جنہیں قرآن نے روکے رکھا ہے۔ یہ قرآن جس قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، یہ کتاب یا تو ہمارے لیے حجت بنے گی یا ہمارے خلاف حجت بنے گی، یا تو یہ ہمیں جنت میں لے جانے والی بنے گی یا ہمیں یہ جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جن کو قرآن نے روکے رکھا ہوگا جہنم میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وصال کے وقت حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین پوچھ کر آتے ہیں، آ کر کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیری امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا،
تیری امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم امت بن کے تو دکھائیں، ہم امت بن کے تو دکھائیں۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رون دیتے ہیں، اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نبی کی سنت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ ہماری تجارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا، ہمارے گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور ہم امت بن کے تو دکھائیں، امت بن کے تو دکھائیں، امت بنے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہ ہو پھر ہمارا شکوہ بنتا ہے، پھر ہمارا شکوہ بنتے ہے، ہم تو امت ہی نہیں بنتے، ہم تو امت ہی نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور صرف دوستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ میں انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہوں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہوں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست ہی نہیں بنانا چاہتے، جو گناہوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو میرے نافرمان ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے جو دوست ہیں وہی عبادت طاغوت ہے، یعنی جو غیر اللہ ہے، جو اصنام ہے، جو بت ہے، جن کو انہوں نے دوست بنایا ہوا ہے، وہی ان کے دوست ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو اگر تھوڑا بہت ان کے پاس نور ہدایت ہے بھی وہ اس کو بھی سلب کر لیتے ہیں، اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہدایت تو انہیں کیا دینی ہے انہوں نے، اور جو ہدایت ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پھر میرا رب فرما رہا ہے کہ ایسے یہی وہ بندے ہیں جو آگ والے یعنی جہنم والے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح زبانی محبت کرتے ہیں اسی طرح حقیقی محبت بھی کر کے دکھائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت کی سب سے پہلی شرط جانتے ہو کیا ہے؟ محبت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وفا کی جائے، جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے وفا کی جائے۔ اور وفا کیسے کریں گے؟ وفا کریں گے اس کی اداؤں کو اپنا کر، اس کے اداؤں کو اپنا کر، اس کی سنتوں کو اپنا کر، اس کے طریقوں کو اپنا کر، جو وہ طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کے دے کر گئے، جو وہ سنتیں اور جو وہ تعلیمات ہمیں دے کر گئے، ان کو اپنا کر وفا کی جاتی ہے۔ ہم کیسی وفا کرتے ہیں، کیسی وفا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ایسے ہی تو نہیں مل جائے گی، ایسے ہی تو نہیں مل جائے گی۔ اہل ایمان بن کر دکھاؤ، ایمان والے بن کر دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دکھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد۔